یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئیں جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ بھٹو خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کیونکہ بھٹو کے بیٹوں نے مسلح جدوجہد کی راہ اختیار کی تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کی، اور یہ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے تاکہ پھر سے ایک جٹ ہو سکیں۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت اور بے نظیر کی طویل قید اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا، اور پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت نے انہیں ایک اور المیے سے دوچار کر دیا۔ شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی سسئی کے ساتھ چند روز قبل ہی اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے، جبکہ ان کی والدہ نصرت فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھی۔ بھٹو خاندان نے ہمسایہ نائس میں اپارٹمنٹ لے رکھے تھے۔ بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے اور صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھی۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ لگاتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بینظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں صنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بینظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں واقعے کو یوں بیان کیا ہے: صنم بیڈ روم میں چلی گئی، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی، اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ریحانہ کہتی ہے گوگی نے کچھ کھا لیا ہے۔ صنم نے کہا میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیا وہ بیمار ہے؟ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ حال سے جلدی میں نے فون کیا۔ فون پر ہنگامی نمبر میں نے ڈائل کیا اور فرانسیسی زبان میں ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ ماں تم مجھ سے زیادہ فرانسیسی جانتی ہو، اگر ہمیں پولیس نہیں مل سکتی تو ہسپتال، میں نے تیزی سے کہا۔ بینظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں، اتنے میں میر مرتضیٰ اندر آیا اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے کہہ رہا تھا میں نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کی ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، میر نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بینظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی ہے۔ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قلین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ گوگی، میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کے آس پاس دیکھا، کافی ٹیبل ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایک تشتری میں بورے رنگ کا مایا ساتھ والی میز پر نظر آ رہا تھا۔ کشن آدھے صوفے سے دور تھا اور پھولوں کا گلدستان گر گیا تھا۔ میری نگاہیں اس کی میز پر اٹھی، چمڑے کی فائل کا فولڈر موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹیرس پر نظر ڈالی، اس کے کاغذات وہاں پڑے تھے۔ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا تھا، خدا جانے کتنا وقت شاہ وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تھا۔ کسی کو الرٹ نہیں کیا گیا تھا اور کسی کے پاس وقت بھی نہیں تھا کہ ان کے کاغذات کے ذریعے جانتا۔ ریحانہ کے ہونٹ ہلے، میں نہیں سن سکی وہ کیا کہہ رہی تھی۔ زہر، اس کی بہن فوزیہ نے کہا، اس نے زہر کھا لیا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ میں اس رات کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں: جب ریحانہ اور شاہ نواز ایونیو ڈی روئی البرٹ پہنچے تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ راستے میں ان کے درمیان بحث ہو گئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ شاہ ایک کسینو جانا چاہتا تھا اور ریحانہ گوگو نائٹ کلب جانا چاہتی تھی۔ جب وہ اپارٹمنٹ بلاک کی لابی میں پہنچے تب معاملہ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ پاپا یعنی مرتضیٰ بھٹو نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ریحانہ نے اسے اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے غصے کا رد عمل ظاہر کیا اور توقع کی کہ شاہ اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، لیکن اس وقت میرے والد اور ریحانہ کے مابین تیز الفاظ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور شاہ درمیان میں پھنس گئے۔ ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پاپا نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ ان کی توہین کی گئی ہے۔ وہ ہماری چیزیں پیک کرنے لگے۔ مجھے یہ جھگڑا یاد ہے، میری خواہش تھی کہ سب لوگ چیخنا بند کر دیں۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم جونم کے فلائٹ پر چلے گئے۔ 18 اگست کی سپہر
2:45 بجے ریحانہ کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی اور ابتدا میں آپا انہیں اندر آنے کی اجازت دینے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ جونم نے دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور مرتضیٰ سے کہا کہ اس سے بات کرے۔ کچھ گڑبڑ ہے، ریحانہ نے انہیں بتایا۔ جونم نے فوراً پولیس کو بلایا اور شاہ کے اپارٹمنٹ کو پتہ دیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ شاہ نواز کے فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں کہ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی ہے۔ مرتضیٰ بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا وہ مر گیا تھا۔ شاہ نواز کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات ہیں اور اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ نے تلاشی شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ ایک ڈاکٹر کچن میں کھڑا تھا۔ جب مرتضیٰ نے کچڑے کی ٹوکری کھولی تو اسے کئی ٹشوؤں کے نیچے وہ شیشی کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی جس پر پینٹراکسائڈ کا لیبل لکھا ہوا تھا۔ اس نے بوتل ڈاکٹر کے حوالے کی اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ شاہ نواز پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ممکن تھا کہ کوئی فلیٹ میں گھس آیا ہو۔ شاہ نواز کی لاش پولیس کے اٹھانے سے پہلے مرتضیٰ ماں کو مطلع کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نصرت کو لینے چلا گیا۔ اس واقعے کے مشتبہ ہونے کے بعد طویل تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بھٹو خاندان کے لیے مزید اذیت کا باعث بنا۔ لاش ملنے کے بعد کینز میں واقع بریگیڈ کرمنل کی فرانسیسی تفتیشی ٹیم تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ پہلی اطلاع میں بتایا گیا کہ کسی فاؤل پلے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، تاہم پولیس نے شاہ نواز کے جسم کی جانچ پڑتال کے لیے مقررہ کردہ ڈاکٹر رینی گیگلیا کے موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی جس کے بعد گراس میں سرکاری وکیل کے دفتر نے شاہ نواز کی لاش کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔ کیس کی تفتیش کرنے والے کینز کے پرنسپل کمشنر نے بھی تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں آج تک شاہ نواز کی ہلاکت کے متعلق مختلف مفروضات پائے جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ اس کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی جس میں شاید زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہ نواز کو کسی نے زہر دیا۔ اس کی آزرائی کے مطابق شاہ نواز اور ان کے بھائی مرتضیٰ پاکستانی حکومت کے ایجنٹوں کے ذریعے انہیں اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 3 مختلف مفروضات میں شاہ نواز کی والدہ نصرت بھٹو، اس کے بھائی مرتضیٰ اور ان کی اہلیہ ریحانہ کے ساتھ مبینہ اختلافات کی بات کی گئی۔ پہلے مفروضے کے مطابق بیگم نصرت ناخوش تھی کہ شاہ نواز نے ایک افغان اہلکار کی بیٹی سے شادی کی ہے، جبکہ ذاتی طور پر وہ ایرانی نسل کی لڑکی کو ترجیح دینا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ کے ساتھ الذوالفقار تنظیم کی حکمت عملی کے بارے میں اختلافات کے باعث یہ سب ہوا۔ تیسری تھیوری موت کے موقع پر بیوی سے جھگڑے سے متعلق ہے۔ کہا گیا کہ ان کی اہلیہ ڈانس کلب جانا چاہتی تھی جبکہ شاہ نواز نے کسینو کو ترجیح دی، لیکن یہ بات اتنی بڑی یہ لگتا نہیں کہ اس اختلاف پر شاہ نواز نے زہر کھا لیا ہو۔ زہر خوری کی تھیوری میں بھی متعدد اور متضاد سوالات ہیں۔ اگر یہ خودکشی نہ تھی تو کوئی دوسرا شخص ان کی موت کے کیپسول کھانے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شاہ نواز کراٹے کا ماہر بھی تھا۔ شاہ نواز کے قتل کے بعد خاندان کا شاہ نواز کی بیوی پر بھی شبہ ظاہر کیا گیا۔ مرتضیٰ اور بے نظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، شاید ان کی بیوی کے ذریعے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے ضیاء کی ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک بھٹو خاندان کے افراد خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ فرانسیسی حکام کو اب احساس ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں دور رس نتائج مرتب کرنے والا کیس ہے۔ شاہ نواز کی وفات کے بعد جیسے ہی فرانسیسی تفتیشی ٹیم نے لاش ورثاء کے حوالے کی، بینظیر نے اپنی چھوٹی بہن صنم بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ تدفین کے لیے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھٹو کے آبائی گھر گڑھی خدا بخش جائیں گے۔ وطن واپسی کی صورت میں بینظیر کی دوبارہ گرفتاری یقینی سمجھی جا رہی تھی۔ ان کی واپسی کا فلپائنی حزب اختلاف کے رہنما بینیگو ایکنو کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا تھا، جنہیں جلا وطنی سے وطن واپسی پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نوجوان بھٹو کی میت ورثاء کے حوالے کرنے میں فرانس کی طرف سے طویل تاخیر نے پاکستان میں فوری جذباتی لمحے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس تاخیر نے ضیاء حکومت کو وطن واپسی کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں مدد دی اور انہوں نے بینظیر بھٹو کے رابطے کو محدود کرنے کا بھی وقت حاصل کیا۔ بالآخر جنرل ضیاء حکومت نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بینظیر بھٹو کو بھائی کی میت لانے کی اجازت دے دی۔
ہوائی اڈے پر بہت سارے بین الاقوامی پریس کے صحافی موجود تھے۔ بشیر ریاض بتاتے ہیں کہ جب بے نظیر نے ان سے بات کی تو وہ زار و کتار رو رہی تھیں۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اپنے بھائی کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ بشیر ریاض کے مطابق ہم 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا۔ اسی اثناء میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا، جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود مونجو داڑو ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو گھڑی خدا بخش لے جایا گیا اور انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور یوں ذوالفقار علی بھٹو کا چھوٹا بیٹا شاہ نواز بھٹو پراسرار موت میں مر گیا، جس کی گتھیاں آج تک نہ سلجھ سکیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔